نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ اور تصفیہ طلب معاملہ ہے۔ کشمیر پر 3 جنگیں لڑ چکے، 30 بھی لڑنا پڑی تو لڑیں گے۔ مزید کہا کہ آزادی کشمیر تک تکمیل پاکستان ممکن نہیں، ہمارا مقابلہ ہندوتوا نظریے سے ہے۔ آزادی کشمیر کے ہدف کو ترجیح دیں گے۔ وہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے۔ 3 مرتبہ پاکستان پہ کشمیر کی وجہ سے جنگ توپی گئی جو ہم نے لڑی ہے۔ اگر 30 مرتبہ پاکستان پہ یہ جنگ تھوپی جائے گی، ہم 300 مرتبہ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا مسئلہ ہندوتوا سے ہے اور اس خطے کی جنگ انشاءاللہ پاکستان لڑے گا۔ جب تک کشمیر کا ایشو ریزالو نہیں ہوگا، تکمیل پاکستان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کاکڑ صاحب ہیں، ان کی ایک سپیچ اس وقت بہت وائرل ہو رہی ہے۔ 3 دفعہ پاکستان پر کشمیر کی جنگ تھوپی گئی جو ہم نے لڑی ہے، اور اگر 30 مرتبہ پاکستان پر جنگ تھوپی جائے گی تو ہم 300 دفعہ بھی یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے پرائم منسٹر، پاکستان کے پرائم منسٹر نے جو ہے وہ یہ سٹیٹمنٹ پاس کی ہے کہ اگر انڈیا جو ہے جنگ ہم پر امپوز کرتا ہے تو ہم 300 جنگیں لڑیں گے۔ The word Pakistan is incomplete without Kashmir. You're not interested in Pakistan. میرے خیال میں آپ نے نہ تو پہلے پاکستان بنایا 1947 میں، نہ اس کو چلایا ہے، نہ چلانے کی خواہش ہے۔ جو میری اسیسمنٹ ہے اکارڈنگ ٹو مائی، جو میں دیکھ رہا ہوں جس طریقے سے آپ چل رہے ہیں، جس طریقے سے آپ کا کوئی فیصلہ نیشنل پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے نہیں ہے، انڈیویجول آپ کے ذاتیات کے فائدوں کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں۔ 3 دفعہ جنگ تھوپی گئی ہم پہ، اور ہم جو ہے 300 دفعہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو ہم پہ جنگ تھوپی گئی 3 دفعہ سے۔ یہ جو گریک تھنکرز۔ نمستے دوستو، جے ہند، انڈیا اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستوں، پاکستانی پردھان منتری انور الحق کاکر نے کیا کہا آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ انہوں نے کہا بھارت نے ہم پہ 3 بار یدھ تھوپا، اور بھارت اگر 30 بار یدھ تھوپے گا تو ہم 300 ساڑھے 300 بار لڑیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہماری لڑائی ہندوتو کے خلاف ہے۔ ہم نے کبھی ایسا نہیں سنا کہ کسی بھی دھرم وشیش کو لے کر ایسا بنایا، کسی بھی دیش کے مکھیا نے دیا ہو۔ لیکن یہ پاکستان ہے نا، ایسی باتیں ان کے منہ سے سن سکتے ہیں۔ ان کا صاف کہنا ہے کہ ہماری لڑائی ہندوتو کے خلاف ہے، اور کہا کہ ہم پہ 3 بار یدھ تھوپا ہے۔ اس سے پاکستانی پی ایم انور الحق کاکر کی ماسکتا اور ساکشرتا کی پہچان ہو جاتی ہے۔ لگتا ہے کہ انہوں نے بھی مدرسے سے پڑھائی کی ہے۔ اس کے بارے میں پاک میڈیا کیا کہتی، چلیے دیکھتے ہیں۔ 3 دفعہ جنگ تھوپی گئی ہم پہ، اور ہم جو ہے 300 دفعہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو ہم پہ جنگ تھوپی گئی 3 دفعہ سے۔ کہ اگر وہ کسی ایک پراپر یونیورسٹی میں ایگزام کے لیے بیٹھیں تو فیل ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان پہ جنگ نہیں انڈیا نے سونپی، بلکہ 3 جنگیں جو ہیں پاکستان نے شروع کی ہیں۔ اور پاکستان دا گیرزن اسٹیٹ جو میری کتاب ہے، اس کے اندر یہ سب ڈیٹیل ہیں۔ 3 مرتبہ پاکستان پہ کشمیر کی وجہ سے جنگ توپی گئی جو ہم نے لڑی ہے۔ اگر 30 مرتبہ پاکستان پہ یہ جنگ تھوپی جائے گی، ہم 300 مرتبہ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا مسئلہ ہندوتوا سے ہے اور اس خطے کی جنگ انشاءاللہ پاکستان لڑے گا۔ جب تک کشمیر کا ایشو ریزالو نہیں ہوگا، تکمیل پاکستان ہو ہی نہیں سکتا۔ کشمیر کے لیے بھارت سے 300 جنگیں لڑنے کے لیے بھی تیار ہے، 300 جنگیں لڑنے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو میں نے کسی کو کہا، میں نے کہا بھی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم 300 جنگیں لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ 350 لڑ لیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے 4 جنگیں کی ہیں، اور 4 جنگوں میں آپ چاروں شانے چت پڑے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں 300 جنگیں لڑیں گے۔ آپ سے تو خیبر پختونخوا میں جنگ سنبھالی نہیں جا رہی، آپ سے تو بلوچستان میں جنگ سنبھالی نہیں جا رہی، تو آپ 300 جنگیں کہاں سے لڑیں گے؟ اور 300 جنگیں لڑنے کے لیے آپ کے پاس جو زمینی وسائل ہیں وہ بھی نہیں ہے، نہ آپ کے پاس ہیوی انڈسٹری اس طرح کی ہے، نہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ کوئی اس طرح کی تھرائیونگ اکانومی ہے۔ 3 نہیں بلکہ 4 جنگیں جو ہیں پاکستان نے انڈیا پہ امپوز کی ہیں۔ اصغر خان، ایئر مارشل اصغر خان، تو ان کی کتاب بھی ہے۔ اور وہ جو تھے کیا کہتے ہیں یار، سول سرونٹ سینئر الطاف گوہر کی کتاب ہے 65 وار پہ،
پوری ڈیٹیلز ہیں. کاکڑ صاحب جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بغیر کسی پاپولر سپورٹ کے ایک پرائم منسٹر بن گئے ہیں. تو انگریزی میں ایک اور طریقہ اس کو کہتے ہیں لوز کینن. لوز کینن کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی توپ جو کنٹرول سے باہر ہو اور ہر طرف بم پھینکتی رہتی ہے. سو مسٹر کاکڑ از اے کمبینیشن آف آل دیٹ. یہ ڈیموگوگی، ریٹرک، لوز کینن اور لاؤڈ ماؤتھ، یہ اس قسم کی جو ہے نا چیزیں. تینوں جنگیں بلکہ چاروں جنگیں جو ہیں انکلوڈنگ دا ون ان بنگلہ دیش جو ویسٹ پاکستان سے شروع ہوئی ٹیکنیکلی. چلے تین کو ہم تو دیکھتے ہیں نا 47 48. اٹس ٹو ویل نون. آئی فیل امبیرسڈ اس پہ بات کرتے ہوئے آپ سے. 65 وار ہے اور پھر کارگل کا پنگا بھی ہم نے لیا ہے. تو سو کاکڑ ہیز نو بیسس ان فیکٹ. اور وہاں جا کے تقریر کر دی ہے پاکستانی کشمیر میں اور کچھ لوگوں نے تاڑی مار دی ہے وہاں پہ. مینس نتھنگ. اسے کہتے ہیں ڈیلوژنل آرگیومنٹس. 3 دفعہ اگر امپوز کریں گے ہم 30 دفعہ لڑیں گے. پتہ نہیں 300. ہاں. اور یار پاکستان کے لوگوں کے پاس نوکری ہے نہیں، بازار ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں. ہاں جی. اٹس وی آر نیک ڈیپ انڈر ڈیٹ، فورن ڈیٹ. ہاں جی. ہماری رولنگ کلاس دنیا کی کرپٹ اپنا کلاس گنی جاتی ہے. ان حالات میں کاکڑ صاحب جو ہیں وہ ایک اس قسم کی تقریریں کرتے ہیں بیکاز ویسے ہی پاکستان کے پولیٹیشنز کبھی ایک رسپانسبلی بات نہیں کرتے. تو کاکڑ صاحب کی تو نہ کوئی پولیٹیکل بیکنگ ہے، یعنی کسی پولیٹیکل پارٹی کے یہ نہیں ہے. یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے وہ کیا کہتے ہیں نامزد کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے. ہز ڈیوٹی از ٹو ہولڈ فری اینڈ فیئر الیکشنز. دیٹس آل. He has no mandate to make these statements. جس دن صحافت کا جنازہ نکل رہا ہے پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں، اس دن پاکستان کا پرائم منسٹر پی او جے کے کی لیجسلیٹو اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کشمیر کے لیے 300 جنگیں لڑیں گے. تو 300 جنگیں لڑیں گے کس لیے؟ اس لیے کہ جو جموں کشمیر یونین ٹیریٹری اور لداخ ہے وہاں پہ بھی اس قسم کے کالے قوانین نافذ کروائے جائیں. ناظرین، میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ پی او جے کے کی حالت کیا ہے اور آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. ویسے تو آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں کیا حالات ہیں، لیکن یہ ذرا سنیے آپ. ہٹیا بالا میں اور چناری میں آٹے کا بحران اتنا شدید ہو گیا ہے کہ 20 دن سے لوگوں کو وہاں آٹا نہیں مل رہا تھا. 20 دن سے آٹا نہیں مل رہا. کچھ یونیورسٹی کے ملازمین جنہوں نے راولا کوٹ میں ایڈمنسٹریٹو سٹاف نے پین ڈاؤن سٹرائک شروع کر رکھی تھی، اب وہ ہٹیاں بالا کیمپس میں اور دوسرے جو کچھ یونیورسٹی کے کیمپسز ہیں دوسرے شہروں میں وہاں تک پھیل گئی ہے. اور ان کا مطالبہ ہے کہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے. اس کے علاوہ کل مظفر آباد میں جو ایڈ ہاک ملازمین ہوتے ہیں، ٹیمپریری امپلائیز جو ہوتے ہیں، انہوں نے ایک پروٹیسٹ کیا اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ 10 سے 15 سال ڈیوٹی دینے کے باوجود بھی ہمیں پرماننٹ نہیں کیا جا رہا، مستقل نہیں کیا جا رہا. اور انہوں نے یہ وارننگ دی ہے کہ اگر دوستو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ کمنٹ باکس میں بتاؤں، اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری انڈیا اسپیشل کی فیملی میں جڑ جائے. دھنیہ واد.